سمرقند کے قریب ایک گاؤں میں موسیٰ افندی نامی شخص رہتا تھا۔ اس کی نیک دلی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ شخص بہت زیادہ غریب تھا۔ وہ اکثر سوچتا کاش میں دولت مند ہوتا تو اپنی دولت سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتا اور ان کی ہر طرح سے خدمت کرتا۔ وہ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ ایک روز وہ پھاوڑے سے زمین کی کھید کھود رہا تھا کہ اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے اس جگہ سے مٹی ہٹانی شروع کی۔ کافی مٹی نکالنے کے بعد اسے زمین میں لوہے کا ایک صندوق نظر آیا۔ اس نے بڑی مشکل سے زنگ آلود صندوق کا ڈھکنا کھولا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صندوق اشرفیوں اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے دل میں سوچا خدا نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اب میں اس دولت سے لوگوں کی امداد کروں گا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ سوچ کر اس نے صندوق کا ڈھکنا بند کر دیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہو چلی تھی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں بلند پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا۔ مغرب کی طرف گہری سرخی سیاہی مائل ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بلانے کی غرض سے گھر روانہ ہوا۔ رات کے وقت یہ دونوں صندوق کو گھر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو خدا نے ہماری سن لی ہے۔ یہ لوہے کا وزنی صندوق ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوال اس کے چھپانے کا ہے۔ اگر علاقے کے سردار کو پتہ چل گیا تو یہ ساری دولت ہم سے چھین لے گا اور ہم غریب کے غریب رہ جائیں گے اور وہ زیادہ دولت مند ہو جائے گا۔ اس کے مظالم اور بڑھ جائیں گے۔ ہمیں اسے زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ اس کی بیوی لتاشا نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ موسیٰ افندی نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ دونوں نے صندوق کو صحن میں گاڑ کر زمین کو ہموار کر دیا۔ دوسری صبح افندی اٹھا۔ اس نے اپنی بیوی کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور بار بار اس جگہ آ کر کھڑی ہو جاتی تھی جہاں خزانہ دفن تھا۔ جب اس کی بیوی لتاشا گھر کے کام سے باہر گئی تو افندی کو فکر ہوئی کہ وہ جانتا تھا اس کی بیوی پیٹ کی بہت ہلکی ہے، یقیناً اس بات کو ظاہر کر دے گی۔ لہٰذا اس نے صندوق وہاں سے نکال کر صحن کے اس کونے میں دفن کر دیا جہاں کاڑ کباڑ رکھا ہوا تھا اور کھودی ہوئی جگہ کو اسی طرح سیدھا کر دیا۔ اس کام میں اسے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ لتاشا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ افندی کو یہ سوچ کر اطمینان ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کے آنے سے پہلے کام ختم کر دیا۔ جب اس کی بیوی واپس آئی تو موسیٰ نے کہا، لتاشا کل ہم دونوں جنگل میں مچھلی پکڑنے چلیں گے۔ جنگل میں مچھلیاں پکڑنے؟ لتاشا نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں وہاں بہت ساری مچھلیاں ہیں، افندی نے کہا اور لتاشا تعجب سے موسیٰ کو دیکھنے لگی۔ دوسرے روز صبح ہی صبح افندی اپنی بیوی کے بیدار ہونے سے پہلے اٹھ کر بازار روانہ ہوا جہاں اس نے بہت سی مچھلیاں خریدیں۔ پھر وہ ایک نان بائی کی دکان پر آیا۔ 1 درجن کے قریب تافتان لیے واپسی پر اس نے ایک خرگوش بھی خریدا۔ جنگل میں جا کر اس نے مچھلیوں کو ادھر ادھر پھیلا دیا۔ درخت میں ایک ایک کر کے سارے تافتان لٹکا دیے اور خرگوش کو مار کر مچھلیاں پکڑنے کی ڈوری کے کانٹے میں لگا کر اس کو دریا میں پھینک دیا اور صبح 8 بجے تک گھر واپس آ گیا۔ لتاشا ابھی سو کر اٹھی تھی۔ ویسے بھی وہ دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ اسے گمان بھی نہ ہوا کہ اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب لتاشا ناشتے سے فارغ ہو چکی تو موسیٰ نے کہا، میں نے کل تم سے کہا تھا کہ مچھلیوں کے شکار کے لیے چلنا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جنگل میں مچھلیاں کیسے آ گئیں۔ لتاشا نے ایک بار پھر تعجب سے کہا، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، بس تم میرے ساتھ چلو۔ افندی اپنی بیوی کو لے کر جنگل کے اس حصے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے جہاں مچھلیاں پھیلائی تھیں، لتاشا نے وہاں مختلف قسم کی مچھلیاں پڑی دیکھی تو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے جلدی جلدی مچھلیاں اٹھا کر ٹوکریوں میں بھرنا شروع کر دیں۔ پھر افندی اسے لے کر اس درخت کے پاس آیا جس میں اس نے تافتانوں کو درخت میں لٹکا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر لتاشا نے خوشی سے چیخ کر کہا، دیکھو دیکھو افندی، یہاں درختوں میں تافتان لگے ہوئے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہاں تو اکثر تافتان کی بارش ہوتی رہتی ہے اور بہت سے تافتان درختوں میں اٹک جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لتاشا نے حیرت سے کہا۔ آؤ اب دریا کی طرف چلتے ہیں، وہاں میں مچھلی کی ڈور لگا آیا تھا، افندی نے کہا۔ لیکن ہمیں اب مچھلیوں کی ضرورت تو نہیں ہے، جنگل سے ہم نے بہت سی مچھلیاں جمع کر لی ہیں۔ لتاشا نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں وہاں اپنی ڈور تو لے لوں گا۔
افندی اپنی بیوی کو لے کر دریا کی سمت چل دیا۔ اس نے جب دریا سے ڈور باہر نکالی تو کانٹے میں پھنسا ہوا خرگوش بھی نکل آیا۔ آہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مچھلی کے کانٹے میں خرگوش پھنسایا؟ افندی نے کہا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم مچھلیوں کی طرح خرگوش بھی پانی میں رہتے ہیں؟ پھر یہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر لتاشا نے مزیدار کھانے پکائے۔ دونوں نے مزے لے کر کھانے کھائے۔ 2-3 روز کے بعد افندی کے کانوں میں بھنک پڑی کہ صندوق کا راز کھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ لتاشا پیٹ کی بہت ہلکی ہے اور وہ راز کو راز رہنے نہیں دے گی۔ اس نے یقیناً پڑوس میں کسی سے کہہ دیا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لہٰذا جنگل کی آگ کی طرح تمام گاؤں میں پھیل گئی۔ آخرکار علاقے کے سردار کو بھی پتہ چل گیا کہ افندی نامی شخص کو بہت بڑا خزانہ ملا ہے۔ ایک روز اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے افندی کو بلا بھیجا اور پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ تمہارے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ لگا ہے؟ نہیں سردار، ایسی کوئی بات نہیں، افندی نے مصنوعی حیرت سے جواب دیا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا افندی، تمہاری بیوی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ سردار نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا۔ میری بیوی سردار، وہ تو پاگل ہے، اول فول بکتی رہتی ہے، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ افندی نے جواب دیا، تم اسے پاگل کہتے ہو؟ میں ابھی اسے بلا کر تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کیے دیتا ہوں، سردار نے غضبناک آواز میں کہا۔ پھر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ لتاشا کو بلا لائے۔ لتاشا سردار کے روبرو پہنچی تو سردار نے کہا، تمہارا شوہر تمہیں پاگل کہہ رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اسے خزانہ نہیں ملا۔ یہ سن کر افندی کی بیوی کو غصہ آ گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سردار، اسے ایک بہت بڑا خزانہ ملا ہے جس میں ہیرے جواہرات کے ساتھ بے شمار اشرفیہ بھی ہیں، اور اس نے لوہے کے صندوق کو جس میں یہ ساری دولت ہے گھر ہی میں گاڑ رکھا ہے۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ سردار نے پوچھا۔ سردار، جس دن ہم جنگل میں مچھلیوں کے شکار کو گئے تھے، پھر ہم نے درخت میں لگے ہوئے تافتہ نکھٹے کیے تھے اور دریا سے خرگوش پکڑا تھا۔ سردار، یہ خزانہ اس سے 2 دن پہلے ملا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہے یہ عورت؟ سردار نے ناراض ہو کر کہا۔ میں نہ کہتا تھا سردار کہ یہ عورت پاگل ہے؟ افندی نے لقمہ دیا۔ تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ سردار نے اپنے سپاہیوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں گھر میں جہاں صندوق دفن ہے ان کو دکھاؤں گی، وہ جگہ بتا دوں گی۔ اگر خزانہ مل جائے تو پھر تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، سردار نے کہا اور 2 سپاہیوں کو لتاشا کے ساتھ بھیج دیا۔ سپاہیوں نے لتاشا کی نشاندہی پر زمین کھودی، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ سپاہی لتاشا کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ سردار سے جا کر کہا کہ یہ عورت واقعی پاگل ہے۔ اس طرح افندی نے اپنی عقل مندی سے خزانے کو بچا لیا